بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم 11 کلاس اردو حصہ نثر چیپٹر نمبر 4 فاقہ میں روزہ اس کا خلاصہ کریں گے۔ یہ پیپر میں 10 نمبر کا آتا ہے، 1 نمبر مصنف کے نام کا اور 9 نمبر باقی خلاصے کے۔ چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ فاقہ میں روزہ، اس کے مصنف کا نام ہے خواجہ حسن نظامی۔ یہ سبق دہلی کے عظمت و زوال کی ایک دردناک کہانی بیان کرتا ہے۔ مغل دور میں رمضان کا مہینہ دہلی کے لیے مذہبی جوش و خروش اور ثقافتی رنگینیوں کا مظہر تھا۔ اس دور میں مغل شہزادے جیسے کہ مرزا سلیم بہادر رمضان میں جامع مسجد کی رونقیں دیکھنے جاتے۔ ان کے ہمراہ دیگر امراء کہتے ہیں جو اور وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں اور معززین بھی شامل ہوتے۔ جامع مسجد میں ہزاروں افراد افطاری میں شریک ہوتے۔ ہر طرف روشنی، خوشبو اور چہل پہل کا عالم ہوتا تھا۔ افطاری کے دسترخوان انواع و اقسام کے مختلف قسم کے زیادہ کھانے ہوتے تھے۔ اقسام کے کھانوں سے بڑے ہوتے اور ماحول میں مذہبی تقدس اور خوشی کی کیفیت چھائی رہتی تھی۔ تاہم 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دہلی کی شان و شوکت ختم ہو گئی۔ شہر کھنڈر بن گیا، قلعہ غیر ملکی قبضے میں چلا گیا اور امراء در بدر ہو گئے۔ جامع مسجد جو کبھی عبادت اور اجتماع کا مرکز تھی، سنسان اور ویران ہو گئی۔ مرزا سلیم بہادر کے بھانجے مرزا شہ زور نے اس انقلاب اور تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب انگریزوں نے دہلی پر حملہ کیا تو مرزا شہ زور اپنی حاملہ بیوی، والدہ اور بہن کے ساتھ شہر چھوڑ کر جنگلوں میں جا چھپے۔ راستے میں گوجروں نے ان کا قیمتی سامان لوٹ لیا۔ بھوک، پیاس اور خوف سے نڈھال یہ لوگ میوات کے دیہات میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ چند روز کے بعد دیہاتوں نے بھی ان سے بیزاری ظاہر کی اور مردوں کو کھیتوں کی نگرانی اور عورتوں کو کپڑے سینے کے کام پر لگا دیا۔ زندگی کی سختیاں بڑھتی گئیں۔ بارشوں کے موسم نے مزید مصیبت ڈال دی۔ ان کے رہنے کی جگہ کچی تھی جو کیچڑ اور گندگی سے بڑھ گئی۔ بیماریوں نے ڈیرے ڈال دیے۔ اسی عالم میں مرزا شہ زور کی بیوی کو سخت درد زا اور بخار ہوا۔ مناسب علاج اور خوراک نہ ہونے کے باعث وہ تڑپ کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس المناک واقعے نے مرزا شہ زور اور اس کے خاندان کو شدید صدمے سے دوچار کر دیا۔ اس اقتباس میں دہلی کی اجتماعی بربادی، مغل خاندان کی ذلت امیز حالت اور مسلمانوں کی اجتماعی محرومی کو نہایت جذباتی اور حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ کہانی صرف چند افراد کے دکھ پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک پوری تہذیب کے زوال اور عظمت کو خاک میں ملنے کا منظر پیش کرتی ہے۔ سبق میں ایک تہذیب کے انجام کا نوحہ ہے، وہ تہذیب جو صرف در و دیوار یا لباس و خوراک کا نام نہ تھی، بلکہ ایک انداز فکر، ایک وقار، ایک جمالیات کا نظام تھی۔ مصنف نے اس سبق میں کسی خاص سیاسی تجزیے یا فوجی تبصرے کے بجائے انسان کے باطن میں چھپی اس تہذیبی روح کو دکھایا ہے جو جب ٹوٹتی ہے تو پورے معاشرے کا ڈھانچہ بکھر جاتا ہے۔ یہ سبق ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زوال صرف جسمانی نہیں ہوتا، بلکہ روح و وقار اور تہذیب کا بھی زوال ہوتا ہے، اور وہی سب سے بڑا سانحہ ہوتا ہے۔ اسٹوڈینٹس، میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔